بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سورہ یونس شروع کی ہوئی ہے اور اس کی آیت نمبر 71 سے ہم کو شروع کرنا ہے. یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی صورتوں کے تیسرے گروپ کی پہلی سورہ ہے. اس کی ہم جو آیات پڑھ چکے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا مکی صورتوں کا جو مضمون ہے جو آپ کو ہر جگہ ملتا ہے، یعنی انذار اور تبشیر دونوں کو بیان کیا ہے. انذار سے مراد ہے ان لوگوں کو وارن کرنا جو اللہ کے پیغام کو جاننے کے باوجود وہ اس پر ضد کر کے اس کے انکار پر اڑ جاتے ہیں. اور تبشیر وہ کہ جو اللہ نے ان لوگوں کو دی کہ جو اللہ کے پیغام کو مانتے ہیں اور اس کو سنجیدگی سے سیریسلی اختیار کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس اجمال کی، اس بریف سٹیٹمنٹ کی بہت سی تفصیلات ہیں. اس پریزنٹیشن کے نتیجے میں بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، بہت سی مشکلات سامنے آتی ہیں جن میں پھر اللہ تعالیٰ اور مزید ڈسکرپشن کے ذریعے سے کلیریفائی فرماتے ہیں. تو یہ بہت سی باتیں ہیں کہ جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے. اب فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور آپ ان کو پڑھ کر سنائیے نوح کی داستان. نبا یہ قرآن میں بہت لفظ آیا ہے، اس سے مراد ہے خبر، اہم خبر. تو نوح کی خبر یعنی وہ اہم واقعہ کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے سفر کے آغاز میں رونما کیا، جو ان اہم واقعات میں سے ایک واقعہ تھا جس میں اللہ نے اس بات کا اہتمام کیا، ارینجمنٹ کی کہ دنیا میں آخرت اور قیامت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ دکھا دے پریکٹیکلی کہ حساب کتاب، سزا اور جزا قوم کسی رسول کے پیغام کی ایڈریسی بنی، ان کو وہ پیغام پہنچایا گیا اور قوم میں لوگوں کے دو حصے بن گئے. وہ دو گروپس میں تقسیم ہو گئے، ناٹ امیجیٹلی، گریجولی. ایک وہ گروپ تھا کہ جو ایمان لے آیا اور ایک وہ تھا کہ جس نے انکار کر دیا. اور یہ قرآن بار بار کلیریفائی کرتا ہے کہ سارے اچھے لوگ ایمان لے آئے اور سارے برے لوگ، برے اچھے یعنی مورلی اسپیکنگ، فرام اے مورل پوائنٹ آف ویو، انہوں نے انکار کر دیا. اور پھر اللہ نے اس دنیا میں اس کو ارینج کیا کہ جو برے لوگ انکار کرنے والے تھے ان کو بالآخر اللہ کی سزا نے اسی دنیا میں آ پکڑا. تو یہ ایک بڑی خبر ہے، ایک بڑی داستان ہے. آنیسٹلی لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی میں انٹرسٹڈ ہے. آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس کی تاریخ کتنی، کون سی تھی، ویئر ایگزیکٹلی ڈیڈ اٹ ہیپن. جو اصحاب کہف تھے اس میں کتنے تھے نوجوان، کیا تعداد تھی، 7 تھے کہ 5 تھے کہ 9 تھے. گاڈ از ناٹ انٹرسٹڈ. وہ یہ کہتا ہے یہ لوگوں کی دلچسپی کی باتیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان واقعات میں اللہ کی طرف سے یہ سبق، یہ عبرت ہے کہ اسی طرح سے یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اچھوں کو اچھا اور بروں کو برا انجام دکھائیں گے. تو ان داستانوں میں جو بڑی داستانیں 6 ہیں جن کو قرآن بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے، ان میں پہلی داستان نوح علیہ السلام کی ہے. اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں بار بار تو آپ کو یہ محسوس ہوگا
کہ 6 رسول ہیں کہ جن کی قوموں کے واقعات جو یہی بات بیان کر رہے ہیں جو میں نے ابھی بیان کی، وہ بار بار بیان کرتے ہیں، بار بار بیان کیا قرآن میں. نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب، موسیٰ علیہ السلام، ان سب کو بیان کیا. اور میں یہ اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ آبویسلی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اللہ کی کتاب میں ایک بات کو بار بار کیوں ریپیٹ کیا جا رہا ہے؟ آئی مین واز ون مینشن آف اٹ ناٹ انف؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن داستان گوئی کے لیے نہیں آیا، نہ ہسٹری بیان کرنے کے لیے آیا ہے، وارن کرنے کے لیے آیا، خبردار کرنے کے لیے. ایک قوم تھی کہ جس کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو مارے جاؤ گے، تمہارا انجام، یہ سزا، یہ حادثہ قریب ہی ہے کہ تم اس سے دوچار ہو جاؤ، سو اپنے آپ کو اس سے بچا لو. تو بار بار اس کو بیان کیا گیا. تو یہ نوح علیہ السلام کی داستان اب یہاں بیان ہو رہی ہے. سورہ یونس کی جوڑا سورہ ہے سورہ ہود. سورہ یونس میں آپ کو ملے گا بس نوح علیہ السلام کی بات ہے، آگے ہم موسیٰ علیہ السلام کی پڑھیں گے اور کوئی ہلکا سا ذکر ہے یونس علیہ السلام کا. سورہ ہود میں ان 6 پیغمبروں کی داستان جو میں نے بیان کی سب کی تفصیل کے ساتھ ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ یہاں کچھ پرنسپلز کا بیان زیادہ ہے اور واقعات کم ہیں، وہاں واقعات زیادہ ہیں، پرنسپلز کا بیان کم ہے. تو یوں جوڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں جو کچھ رہ جاتا ہے وہ دوسری طرف پورا کر دیا جاتا ہے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور آپ ان کو پڑھ کر سنائیے نوح کی داستان. اذ قال لقومه، یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، ان کانا کبر علیکم مقامی و تذکیری، اگر تم کو میرا تمہارے سامنے کھڑا ہونا اور یاد دہانی کرانا بہت گراں گزر رہا ہے، دشوار لگ رہا ہے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ذریعے سے، یہ جو میں تمہیں یاد دہانی کرا رہا ہوں اللہ کی آیات کے ذریعے سے، یہ اگر تمہیں بہت دشوار لگ رہا ہے، فعلی اللہ توکلت، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کئی صدیاں یہ کام کرتے رہے. 950 سال کا ذکر آیا ہے قرآن میں ان کے بارے میں. تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے اتنا ذکر کیا، اتنی دعوت دی، اتنی تبلیغ کی، تو جو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے مخالفت بھی بہت کی اور انہوں نے ایسا بیہیویئر شو کیا کہ وہ تنگ آ گئے ہیں اور وہ برا بھلا کہتے تھے، وہ ان کو ستاتے تھے، فقرے چست کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اگر میرا یہ کھڑا ہو کے تم کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرانا بہت بھاری لگتا ہے تو کر لو جو کرنا ہے. میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا، یعنی مجھے تمہارے رد عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جس کا کام کر رہا ہوں وہ مجھے سنبھال لے گا. فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، پھر تم اپنے معاملے کو جمع کرو، اپنے ساز و سامان کو، اپنے فیصلوں کو، اپنے بھی اور اپنے شرکاء کے بھی. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہاری تدبیر تمہارے لیے کوئی تنگی گھٹن کا باعث نہ کرے، یعنی تم اس میں اپنے لیے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کرو. اور ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر جو تم نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے کر گزرو اور بالکل انتظار نہ کرو. جسٹ ڈونٹ ویٹ، گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ. یعنی مطلب یہ ہے میں تمہاری خیر خواہی کے لیے تم کو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، تمہیں بار بار وارن کر رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی اسی طرح سے جاری رکھی اور اپنے خالق کے دیے ہوئے بھیجے ہوئے پیغام کو، کہ جو تمہاری فطرت کو اپیل کر رہا ہے، تمہارے اپنے اندر جو اللہ نے شخصیت رکھی ہے
اس کے مطابق ہے. تم اگر اس کو اٹھا کے پھینک رہے ہو اور تمہارے سامنے جو شخص اس کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے تم اس سے بد دل ہو گئے ہو اور تمہارے لیے بہت بھاری ہے، کرنا ہے جو کرو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میرا بھروسہ اس اللہ پر ہے کہ جس نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں تم سے کوئی اس پر اجر معاوضہ تو نہیں مانگ رہا. یعنی یہ فرمایا کہ دیکھو میرا تمہارے ہاں کوئی کام نہیں پھنسا ہوا کہ میں تمہاری منتیں کر رہا ہوں، میں تو تمہارے بھلے کے لیے تمہاری ہمدردی میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. تو اگر تم نے میری یہ تمام کوششوں کا مجھ کو یہ جواب دیا کہ تم نے منہ موڑ دیا، تو بھائی میں تم سے کوئی معاوضہ تو مانگ نہیں رہا ہوں. میں نے تم سے یہ تو سوال نہیں کیا ہے کہ مجھے تم اس کا کوئی اجر دو. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے ذمے ہے. میں تو اس سے توقع رکھتا ہوں کہ میں اس کا کام کر رہا ہوں تو وہ مجھ پر مہربانی فرمائے گا اور مجھ کو اجر دے گا. مجھے دنیا سے کچھ نہیں لینا، میں تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگ رہا، تو تم مجھ سے اتنے بیزار کیوں ہو؟ یا تو یہ ہونا کہ میں ہر مرتبہ آ کے جب تم کو اللہ کی آیات پہنچاتا ہوں تو میں ہر مرتبہ تم سے کچھ مانگتا ہوں جس سے تم پریشان ہو رہے ہو. میں تو اپنے اللہ سے توقع رکھتا ہوں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی فرما برداروں میں سے، وہ کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے. یہی اسلام ہے. یعنی اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو جھکا دینا، سرنڈر کر دینا. تو ہم جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ہم اصل میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. سو فرمایا کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں یہ حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور ان کو کہ جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو بنا دیا بعد میں بھی سروائیو کرنے والوں میں سے، وہ کہ جو جانشین بنے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا کہ جو خبردار کیے گئے. یعنی جن لوگوں کو خبردار کیا گیا ان کا انجام کیسا ہوا، یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو قرآن کے ایڈریسیز، قرآن جن کو خطاب کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس بھی ہمارے رسول آئے ہیں اور وہ ہمارا پیغام تمہارے پاس پیش کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے نوح اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کے سامنے ہمارا پیغام پیش کیا. تو نوح کی قوم نے انکار کر دیا اور وہ اس پیغام کو جھوٹا قرار دینے لگے، اس کی تکذیب کر دی. تو اس کے بعد اللہ کے ہاں جو ایک وقت مقرر تھا، اس وقت کے آنے پر ان پر اللہ کا وہ عذاب آ گیا کہ جس عذاب میں وہ لوگ بچ گئے جو نوح کے ساتھ تھے، اور وہ کہ جو ان کے مخالف تھے وہ سزا سے دوچار ہو گئے. تو دیکھو کیسا ان لوگوں کا انجام ہوا جو خبردار کیے گئے اور انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. ظاہر ہے یہ وہی چیز ہے کہ جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہر اس قوم کے ساتھ ہونا ہے جن کے پاس اللہ کے رسول آئیں، اور تمام انسانوں کے ساتھ ہونا ہے موت کے بعد. موت کے بعد
لوگوں کا حساب کتاب ہونا ہے اس دنیا کی زندگی میں ان کے رویے ایٹیٹیوڈ کے مطابق. ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد بہت سے رسول الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، تو وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ. واضح نشانیاں بعض اوقات معجزات ہوتے تھے. واضح نشانی قرآن بتاتا ہے پیغمبروں کی اپنی شخصیت، ان کا کردار، ان کی اچھی شہرت، وہ دے یوز ٹو اسٹینڈ آؤٹ. وہ اپنے مورل پرفارمنس میں دوسروں سے کہیں آگے ہوتے، اور ان کے بارے میں یہ شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا کہ کبھی وہ دھوکہ دیں گے یا جھوٹ بولیں گے. تو وہ معجزات بھی لے کے آتے اور اللہ کا پیغام بھی لے کر آتے، اور یہ پیغام ان کی شخصیت کے ساتھ ایسا نمایاں کر دیتا سچائی کو، حق کو، کہ وہ بالکل واضح ہو جاتا. اسی کو فرمایا فجاؤہم بالبینات، تو وہ آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح پیغام کے ساتھ. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، تو ایسا نہ ہوا کہ ایمان لائے وہ لوگ کہ جو جھٹلا چکے اس کو اس سے پہلے. یعنی جب لوگ ایک مرتبہ انکار کر دیتے ہیں اور انکار کرنے میں وہ ضد اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد چاہے آگے زمانہ گزر بھی جائے اور ان کو بار بار بھی یاد کرایا جائے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح سے ہم مہر کر دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر کہ جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو کہ جو آخرت میں اللہ کو جواب دے گا، پاک صاف فطرت دے کے بھیجا، ایک اچھا انسان بننے کی صلاحیت دے کر بھیجا. مگر انسان کے ساتھ جو ایک واقعہ ہوا، جس کو کوئی حادثہ بھی کہہ سکتا ہے، وہ یہ ہوا کہ اللہ نے انسانوں کو اس پاک صاف فطرت کے ساتھ دو اور چیزیں بھی دی. ایک برائی کی طرف میلان بھی اور نیکی کی طرف میلان بھی. یعنی برائی میں اٹریکشن رکھ دی اور نیکی میں سکون، اطمینان اور ایک اعلیٰ قسم کی لذت رکھ دی. جو ٹیسٹ آدمی ڈیولپ کرے تو اس کو اس میں محسوس کرے. برائی فوری لذت والی چیز، فوری اٹریکٹ کرنے والی چیز. تو ایک تو یہ رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کام کیا جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، کہ حضرت انسان کو آزادی دے دی. تو چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو، اما شاکرن و اما کفورا. تو انسانوں میں سے جن انسانوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے، اپنی فطرت، اپنی عقل کے ہوتے ہوئے برائی کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو پھر ہماری طرف سے آئی ہوئی وحی نظر ہی نہیں آتی. وہ اس کو دیکھنے کے باوجود حقیقت کی نگاہ سے دیکھنے سے محروم ہوتے ہیں. وہ اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر پاتے اور وہ انکار کر دیتے ہیں. اور یہ انکار جب وہ کر دیتے ہیں تو کرتے چلے جاتے ہیں. ان کو موقع ملتے ہیں، ان موقعوں کو وہ ضائع کرتے ہیں، بلکہ ہر موقع پر مزید وہ زیادتی اپنی بڑھاتے ہیں. تو ایک موقع ایسا آتا ہے، ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. پھر وہ بات سمجھنے کی کہ قابل نہیں رہتے. آپ جس کو قرآن نے کہا کہ اے پیغمبر، یہ جنہوں نے انکار کی روش اختیار کر لی ہے، ان کے معاملے میں برابر ہے، چاہے آپ کو ان کو خبردار کریں چاہے خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ
ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اسی کو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا کہ فرمایا کہ جو لوگ بھی تھے وہ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، وہ نہ ہوئے کہ ایمان لاتے اس پر کہ جس کو انہوں نے جھٹلا دیا پہلے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح سے ہم ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں کہ جو حد سے آگے گزرنے والے، حد سے آگے گزرنے والے مورلی چھوٹے ہیں، لپاٹیے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اخلاق میں گرے ہوئے ہیں، حدود کو توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد خدا کی وہی کیسے ان کو سمجھ میں آئی، تو ہم ان کو اس توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور یہ سٹوری چل رہی ہے تب سے لے کے اب تک۔ صرف اس میں میں ہمیشہ اپنے آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور اسے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب عالی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ دیکھو کیا بات ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، ہو ہے، کتنے برے لوگ ہیں، ان کو تو دین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بھلا ایسے لوگوں کو دین سے دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ان کے کردار تو دیکھو۔ نہیں ہے، بڑی خوفناک بات ہے، ایسا کبھی نہ کہیے۔ اپنی طرف دیکھیں کہ ہم سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم خدا کے پیغام کو سمجھنے میں اتنے زیادہ آگے نہیں بڑھ رہے۔ کسی دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، کسی دوسرے کو بلیم کرنا یہ تکبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا تھا کہ دیکھیں آپ ان کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اب وہی نہیں آنی، اس لیے کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی طرف انگلی اٹھا کے کہیں گے وہ دیکھو کیسا ہے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اچھے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، وہ اسی لیے ہدایت سے محروم ہو، اور 5 سال کے بعد پتہ لگے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے اور وہ آ کے یہاں بیٹھ کے سائمہ صاحبہ کے یہاں لیکچر دے رہے ہیں اور خالد صاحب کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں۔ You never know, honestly. So one needs to be very careful. So یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک قانون ہے، مگر اس قانون کی اپلیکیشن اللہ کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی انسان اس کے بارے میں از خود کسی دوسرے انسان کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، بآیاتنا، اپنی آیات نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ وہی بات جو پہلے بھی کی گئی، صرف ایک دیکھیں قرآن کیا کرتا ہے کہ ایک لفظ کے بدلنے سے ایک سٹل ایک وہ انداز اختیار کرتا ہے بات کو پہنچانے کا۔ عام طور پر اس طرح جب آیات آتی ہیں تو آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ فَكَفَرُوا بِآيَاتِنَا، وَكَفَرُوا، انہوں نے کفر کیا۔ بعض اوقات قرآن کفر کے لفظ کو ریپلیس کر دیتا ہے فَاسْتَكْبَرُوا، دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک نتیجہ ہے اور ایک اس نتیجے کی وجہ ہے۔ کفر کہتے ہی اس انکار کو ہیں کہ جو انکار آدمی تکبر کے ساتھ کرتا ہے۔ بھائی جو آدمی نہیں مان رہا اس لیے کہ اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ اصل میں جب بات آپ پر واضح ہو جائے اور اس کے بعد آپ نہ مانیں تو قصور تو تب ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے تکبر کیا، ایروگنس دکھائی، اور وہ مجرم لوگ تھے، یعنی ان کی زندگی مورل ڈومین میں کرپٹ تھی، وہ جھوٹے تھے، وہ دھوکہ دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری جانب سے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے، یہ جادو ہے۔ جب آپ کوئی چیز ماننا نہ چاہیں تو اس کے بعد اللہ نے انسان کو ذہین بنایا، وہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے۔
اس کی اگر آپ کو شکل دیکھنی ہو کبھی تو تھوڑا سا وقت نکالیں، زیادہ نہ نکالیں، تھوڑا سا وقت نکال کے، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، پاکستانی سیاست کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ ایک پارٹی ایک بات کو کہتی ہے ساری بات کے ٹھیک ہے، دوسری کہتی ہے ساری غلط ہے۔ آپ بندہ کہتا ہے یار یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ جو 25 لوگ ہیں یہ ہر اس چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں جو ان کے فیور میں ہے، اور یہ 25 لوگ جو ہے اس کو غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا چکر ہے یار، یہ کیا ہے؟ سو یہ ہے کہ آپ نے جب ٹھان لی کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد صحیح غلط سچ جھوٹ یہ کچھ نہیں ہوتا۔ سو انہوں نے جب یہ طے کر لیا کہ ہم نے ان کو نہیں ماننا، اور انہوں نے ان کے ذریعے سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے معجزات دیکھے، تو کہ یہ جادو ہے، اس لیے کہ یا تو مانتے ہیں کہ یہ معجزات ہیں اللہ کی طرف سے، یا پھر کوئی دوسری ایکسپلینیشن ہونی چاہیے تھی۔ ایک تیسرا بھی رویہ ہے کہ آدمی خاموش ہو جائے اور کہے یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں پر میرے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں، آئی ڈونٹ ہیو دا مورل کریج ٹو ایڈمٹ کہ ان کی بات ٹھیک ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو ویلیو کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پھر حوصلہ ملتا ہے۔ لیکن کھلے عام آ کے کہنا کہ یہ کھلا جادو ہے، یہ ظاہر ہے کہ بڑی جسارت ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق لما جاءکم السحر ھذا، کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو جب کہ وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ کیا یہ واقعی جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، تو یہ جان لو کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ خدا کے بندوں تم ذرا غور کرو، تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تمہیں پیش کیا جا چکا ہے، اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور تم اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے۔ یہ جان لو کہ جادو کا انجام ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ دکھائے گا تمہیں کہ یہ جادو نہیں ہے، اور وہ مجھے کامیاب کر کے تمہارے اس اعتراض کو، اس بلیم کو جو تم نے الزام لگایا ہے، اس کو دور کرے گا۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ وہی بات، انہوں نے ماننا تو تھا نہیں، اور ان کو اپنی کرسی، اپنی چودراہٹ، اپنا اقتدار عزیز تھا، تو ان کو اس کی فکر پڑ گئی کہ یہ جو دونوں بھائی آئے ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں لے ڈوبیں۔ بات بڑی زوردار کر رہے ہیں، بڑے امپریسو لوگ ہیں، اور اپنے ساتھ کچھ لے کے بھی آئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ان کی بات چھا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تم کیا ہمارے پاس آئے ہو اس مقصد کے لیے کہ تم ہم کو ہٹا دو اس سے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا؟ یہ بڑی زبردست اپیل ہے۔ ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہمارے آباء و اجداد کی روایات ہیں، یہ لوگ تمہیں ان روایات سے ہٹانا چاہتے ہیں، تمہیں تمہاری تہذیب سے دور کرنا چاہتے ہیں، آباء و اجداد کے طریقے کو چھڑوانا چاہتے ہیں۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور یہ چاہتے ہو کہ تمہیں زمین میں اقتدار مل جائے، بڑائی مل جائے۔ ہم جان لیا، ہم نے تمہاری سازش بھانپ لی ہے، تم چاہتے ہو کہ تم یہاں بادشاہت کرو اور ہمیں یہاں سے ہٹا دو۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ قرآن مجید ایک کمال کرتا ہے جو قرآن ہی کرتا ہے۔ قرآن مجید کو اگر آپ کبھی اس اینگل سے پڑھیں کہ قرآن نے قرآن کے پیغام کے اور پیغمبروں کے مخالفین کی بات کس طرح بیان کی ہے، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان کی بات میں جو فورس ہے، جو ایفیکٹ ہے، وہ پورے کا پورا بیان کر دیا۔ ہم آپ کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو ہوتے ہیں اگین انفارچونیٹلی سیاست میں
کہ آپ دوسرے کی بات کرتے ہیں تو اتنی گھٹیا کر کے کرتے ہیں کہ سننے والا کہ یار وہ کمال ہے یار، یہ بھی کوئی بات کر سکتا ہے، بڑے بیوقوف آدمی ہے۔ قرآن مجید نے ان کی بات اسی زور و شور سے بیان کی کہ تھوڑی دیر کے لیے تو بندہ ہڑبڑا جائے کہ یار ویسے دیر از اے پوائنٹ، دے ہیڈ اے پوائنٹ، تاکہ آپ کنفیوز ہوں۔ یہ تو یہاں میں ایک بات کر رہا ہوں، آخرت کے انکار کے بارے میں ان کی تقریریں قرآن نے نقل کی ہیں، اینڈ ویری امپریسو، کہ آپ سنیں تو کہیں کہ یار ویسے بائی دا وے پوائنٹ تو بڑا زبردست ہے۔ کیوں؟ تاکہ پہلے آپ کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہو، کوشچن پیدا ہو، اور پھر آپ اس کوشچن کا جواب پائیں، اور پھر آپ کو اطمینان ہو۔ یہ جو سطحی ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں ایک بڑی پرابلم ہے، ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے بالعموم اگر دین سیکھا ہوا ہے تو تقریروں سے، ان واقعات سے کہ جو بالعموم گپیں ہیں، اس شاعری سے کہ جس میں مبالغہ ہے، اس رونے دھونے سے کہ جس میں کچھ نہ کچھ ایکٹنگ ہے۔ جو قرآن کی ڈیپتھ، قرآن کی وزڈم، قرآن کے دلائل ہیں، وہ ہم اس سے واقف ہی نہیں ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کے سامنے آپ کے پوائنٹ آف ویو کو اپوز کرنے والا کوئی بندہ آتا ہے، مشتعل ہو جاتے ہیں۔ میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ میں چھڑوں میں اس کو تو مارے، ہم کیا بکواس کر رہا ہے، اس کو منہ بند کرو اس کا، اس لیے کہ لگتا ہے کہ اپنا ایمان گیا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی بعض وہ آیات اگر آپ پڑھیں کہ جو اس میں کفار کو بیان کیا گیا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے پھر آپ کہیں کہ ہمارا ایمان گیا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ بات کمزور ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ تو آدمی اس شوق سے گزر کے، اس پریشانی سے گزر کے جب پاتا ہے تو اس کے اندر گہرائی آتی ہے، ڈیپتھ آتی ہے۔ ورنہ آپ سچ جانیے، لوگ جذباتی ہوتے ہیں، اور یہ جذبات ہر جگہ ہیں۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار تم جذبات سے اگر تم نے مانا ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ادھر بھی اتنے ہی جذبات ہیں۔ اب کس کے جذبات زیادہ ہیں کس کے کم ہیں، اس سے فیصلہ ہوگا۔ تو قرآن مجید نے یہاں ان کی اس بات کو زوردار طریقے سے بیان کیا۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور کہا فرعون نے کہ تم لے آؤ سارے بڑے جاننے والے جادوگر۔ یعنی اب معلوم ہوتا ہے کہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، ہم لوگ خطرے میں آ گئے ہیں، ہمارا اقتدار خطرے میں ہے، یہ لوگ جان نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، تو اب ہم کو بڑے بڑے جادوگروں کو بلانا ہے۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ نے کہا ان سے، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو، ڈالنے والے ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نشانیوں اور معجزات پر اتنا کانفیڈنس اور اعتماد تھا کہ انہوں نے کہا کہ یو سٹارٹ آف، پہلی اننگز آپ کی، آپ کھیلیں، میں اس کے بعد کروں گا۔ آنیسٹلی پہلی مرتبہ جو کرتا ہے اس کو ایک ایڈوانٹیج ہوتی ہے، وہ اگر آتے ہی ساتھ ہی چھا جائے اور لوگوں کو متاثر کر لے تو پھر بعد میں آنے والا اسٹرگل ہی کرتا ہے کہ وہ اس کی بات کو کسی طرح سے ریجیکٹ کرے، ڈینائی کرے۔ تو فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، یعنی اپنی جو بھی تھی ان کے پاس چیزیں، رسیاں وغیرہ، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، یہ جو تم لے کے آئے ہو نا یہ جادو ہے، یہ تو صرف جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فساد مچانے والوں کے عمل کو ٹھیک نہیں کرتا، راہیاب نہیں کرتا، کامیاب نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ غلط طریقے سے غلط بات کو پلان کریں اور اس کو الٹیمیٹ سکسیس مل جائے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو مل بھی جائے، یہ تو اصل میں بات ہو رہی ہے خاص پیغمبروں کے اس زمانے کی، کہ جس زمانے میں اللہ یہ طے کر دیتا ہے کہ سچائی کا بول بالا ہوگا۔ دنیا میں بعض اوقات برے لوگ چھا سکتے ہیں، اچھے لوگ دب سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے جس میں اچھوں اور بروں کو اپنے اپنے موقع ملتے ہیں، مگر جب
اللہ کے رسول آ جاتے ہیں تو ان کے آ جانے کے بعد اچھائی، سچائی، حق، اس کا بول بالا ہونا لازم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ مفسدین، فساد مچانے والوں کے عمل کو کبھی راہیاب نہیں کرتا، اس کا کام کبھی بنتا نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ حق کو اپنے فیصلوں سے حق ثابت کر دیتا ہے، اگرچہ کہ مجرم اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے۔ یہ اللہ کا اس دنیا میں ان زمانوں میں تو اصول ہے کہ جن زمانوں میں اللہ کے رسول آتے ہیں، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ باقی دنیا کی آزمائش میں حالات میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے کہ اچھوں کو بعض اوقات آپ محسوس کریں کہ وہ دب گئے ہیں اور برے چھا گئے ہیں انڈیویجول کیسز میں، اور وہ آزمائش ہوتی ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم، تو نہیں ایمان لائے موسیٰ پر سوائے نوجوانوں کے ان کی قوم میں سے، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے۔ ایک تو اس میں یہ بتایا گیا کہ موسیٰ پر ایمان لائے، موسیٰ کو مانا۔ اس کے لیے آپ کو آئی ایم شیور معلوم ہے کہ ایمان کے ساتھ جو فیمس ویل نون پریپوزیشن ہے وہ تو ہے بے، آمنت باللہ، آمن باللہ، ہے نا؟ لیکن ایک اور پریپوزیشن یہاں آئی ہے اور یہ لام۔ جب آمنا لام کے ساتھ آتا ہے تو اس میں ماننے میں وہ کنوکشن مراد نہیں ہوتی جو بے میں ہوتی ہے، بلکہ مان لیا ہم نے، ٹھیک ہے، وہ وی ایکنالج۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اول تو مانا بھی انہوں نے کہ جو نوجوان تھے ان کے علاوہ کسی نے نہیں مانا، اور وہ مانا بھی تو بس ایسے ہی مانا جیسے ہم مانتے ہیں، بہت زیادہ کنوکشن نہیں ہے، مان لیا بھی، اب پیدا ہو گئے تو کیا کرے، مانا ہی ہے، سو اس طرح سے مان۔ کیوں؟ اس کے روب کی وجہ سے، اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ کہیں وہ ان کو ستائیں نہ، ان کو مشکل میں نہ ڈال دیں، ان کو فتنے میں نہ مبتلا کر دیں۔ اس میں یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ ماننے والے نوجوان تھے، معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے دعوت کے رسپانس میں ایسا ہی ہوتا ہے، نوجوان ہی مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے والوں میں سب سے بڑی عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی، حضور سے 1-2 سال چھوٹے ہی تھے وہ۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں بڑے خورانٹ ہو جاتے ہیں، وہ تو بڑے سیزنڈ ہوتے ہیں، وہ اپنے نقطۂ نظر پر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ان کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہیں، اور وہ سارے کام کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، یار ایک بالکل نئی بات مانو، یار میری اتنی عمر ہو گئی ہے، یار ہوتے ہیں کچھ لوگ، مگر وہ دل ہی دل میں کہتے ہیں یار آئی تھنک یو رائٹ، مگر یار سچی بات ہے پارٹنر اب جان نہیں میرے اندر، ساری عمر گزار لی اور اب تم ایک نئی بات بتا رہے ہو، اٹس ڈیفیکلٹ تو نوجوان ایمان لائے، اور وہ ایمان بھی کوئی ایسا پختہ ایمان نہیں تھا، بس انہوں نے مان لیا۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کا بڑا روب تھا۔ فرمایا کہ ان یفتنہم، کہ کہیں وہ ان کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون وہ بہت زور طاقت رکھتا تھا، اس نے بہت اپنا دبدبہ جمایا ہوا تھا زمین پر، اس کا اقتدار بڑا مضبوط تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے تھا۔
آئے دن بندہ اٹھوا لے، کوئی بندہ آپ کے حکمرانوں کے طاقتور لوگوں کے خلاف کوئی بات کرے، کوئی فیس بک پہ کوئی چیز لکھے، کوئی ٹویٹ کرے، پتہ لگا غائب ہی ہو گیا ہے، فارغ. سو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ ہم. تو جب اس کے بعد ہوگا یہ سب کچھ تو بندہ یہ کہے گا بس مائی باپ یو آر رائٹ وی آر رانگ، آپ ٹھیک کہتے ہیں ہم بھی غلط ہیں. تو وہ فرعون کے زمانے میں تو ابھی تو بڑے سٹل طریقے سے چکواتے ہیں لوگوں کو، اس زمانے میں تو سامنے پکڑ کے تو پھینٹی لگا دیتے تھے اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ کرتے ہوں گے. تو اس کے بعد وہ ہمارے ٹائپ کے لوگ رہتے تھے کہ جو بس ادھر ادھر کی بات کریں گول مول، اچھا سا درس قرآن دے دے، باقی کوئی کسی کو چیلنج نہ کرے. تو یہ وہ دبدبا تھا، یہ روب تھا کہ جو فرعون اور اس کی ساری سلطنت، الاؤ می ٹو سے اس کی اسٹیبلشمنٹ کا پورا وہ روب تھا کہ جو چھایا ہوا تھا. وقال موسیٰ یا قوم، فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگو، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اب یہ ایمان آیا بے کے ساتھ. اف یو ریئلی بلیو ان گاڈ فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی اس کے فرما بردار ہو. یعنی یہ بتا دیا کہ ایمان لانے کا اصل مطلب کیا ہے، کہ ایک اس دنیا میں جس میں اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کی طاقت نظر نہیں آتی، اللہ کے فرشتے نظر نہیں آتے، انسان یہ مانے کہ اللہ ہی سب سے طاقتور ہے اور میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں. یعنی میں اپنے پرنسپلز پر کمپرومائز نہیں کروں گا. کوئی میری مخالفت کرتا ہے کرے، میرا رب میرے تمام مخالفوں سے زیادہ مضبوط طاقتور ہے، میں نے اس پہ بھروسہ کیا. تو ایک چھوٹے سے جملے میں انہوں نے ایک بہت بڑی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ دیکھو، یقیناً تم جس ماحول میں جی رہے ہو، اس ماحول میں بڑا ظلم، بڑا تشدد ہے، بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے کمینے لوگ ہیں، نہیں چھوڑیں گے. لیکن اگر تم واقعی اللہ کو پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم واقعی فرما بردار ہو. فقالو، تو انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، تو ہمیں ظالم لوگوں کا، ظالم قوم کا کے لیے فتنہ نہ بنا. یعنی ہم کو ان کے لیے ٹارگٹ نہ بنا کر پیش کر کہ وہ ہمیں ستائیں. فتنہ اس مفہوم میں بھی آ جاتا ہے کہ ہم ان کی زیادتی، ان کے ظلم کا شکار ہو جائیں، ہم کو ان کے لیے فتنہ نہ بنا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور تو نجات دے اپنی رحمت سے انکار کرنے والی قوم سے. جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، تو ہمیں ان سے نجات دے، ہمیں ان سے بچا لے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور ان کے بھائی پر، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر رکھو، بناؤ، برقرار رکھو. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے وہ گھر قبلہ بنا لو. یعنی گھروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو رہنا ہے. قرآن لوگوں کی اس طرح کی اکنامک پرابلمس کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا. ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو، اب تم ایک نیشن، ایک امت بن گئے ہو، اب تمہیں اپنے ان لوگوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو بحیثیت مسلمان رہنا ہے. تو اب مسلمان جب بن کے رہو گے تو تمہیں نماز پڑھنی ہے، نماز باجماعت پڑھنی ہے. تو اس کے لیے تم کچھ گھر مقرر کر لو، اور وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے ان گھروں کو قبلہ بنا لو.
وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز کا اہتمام کرو. یعنی جب اب لوگ ایمان لے آئے تو سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ لوگ نماز پڑھیں اور اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں، اور اس نماز کے لیے ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ایک ہی ڈائریکشن میں نماز پڑھنے کے لیے کچھ گھروں کو متعین کر لو مختلف علاقوں میں کہ یہ گھر ہے کہ جو تمہارا قبلہ ہے. بعد میں ان کے لیے ایک تابوت صندوق تھا کہ جو قبلہ بن گیا، اور پھر اس کے بعد یروشلم میں بیت المقدس یہ جو گھر بنا وہ پھر قبلہ بن گیا. سو ان کے ہاں قبلے سٹیجز میں بنے. پہلے آپ سمجھے کہ ایک ٹیمپرری فیز تھی، کچھ گھر تھے، پھر ایک صندوق تھا، لوگ زیادہ ہو گئے تو پھر اور اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کی یونٹی کے لیے ایک ہی نشان تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ کا گھر بھی بن گیا. فرمایا کہ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، فرمایا موسیٰ نے دعا کی، موسیٰ نے، اے ہمارے رب تو نے دیا فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینتاً و اموالاً فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں زینت، گلیمر اور دنیاوی مال. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹک جائیں. تاکہ یہاں پرابلم میں نے ٹھیک ترجمہ نہیں کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تیرے راستے سے بھٹک گئے. یہ لام اس لیے بھی آتا ہے، یعنی تو نے ان کو مال دیا، تو نے اس کو ان کو اسباب دیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تیرے راستے سے بھٹک گئے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اے ہمارے رب تو ان کے مالوں کو ضائع کر دے، نیست و نابود کر دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب سے دوچار ہو جائے. آپ کہیں گے کہ پیغمبر تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، یہ تو بڑی سخت بد دعا ہے. پیغمبر یقیناً دعا کرتے ہیں، آخر وقت تک دعا کرتے ہیں، سوائے اس وقت کے کہ جب خدا تعالیٰ خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب یہ ہدایت نہیں پائیں گے اور یہ عذاب کے مستحق بن گئے ہیں. چنانچہ اسی موقع پر پیغمبروں کی زبانی ان کے لیے بد دعا نکلتی ہے، اور یہ در حقیقت خدا کے عذاب کے فیصلے کا اعلان ہوتا ہے. ہمارے ہاں مسلمان بہت انٹرسٹنگ لوگ ہیں، اتنے ہی انٹرسٹنگ ہے جتنے کرسچنز ہیں اور جیوز ہیں. سب اپنے اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھتے ہیں. چنانچہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے بد دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یعنی آپ انہی پیغمبروں کی جو ایک سلسلہ تھا انہی میں ایک پیغمبر تھے، تو آپ کوئی ڈفرنٹ روش کیسے اختیار کر سکتے تھے؟ تمام پیغمبروں نے جو کیا وہی حضور نے بھی کیا. آخری زمانے میں آپ کی زبانی بھی یہ باتیں بیان ہوئی ہیں جو آپ نے بعض لوگوں کے معاملے میں کیا. اصل بات یہ ہے کہ جب تک پیغمبروں کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ لوگ ایمان لا سکتے ہیں، ایمان لانے کا امکان ہے، تو وہ دعا کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن جب وہ اللہ کا فیصلہ پا لیتے ہیں تو اللہ کے فیصلے کے بعد دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اسی میں ایک ہلکی سی گزارش بھی کر دیتا ہوں کہ یہی معاملہ غیر مسلموں کا ہے. غیر مسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا کیا انجام ہوگا مجھے نہیں پتا. یہ تو کافروں کا انجام ہے کہ جو ناکامی ہے، اور کافر وہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، حالانکہ ان کو صحیح بات معلوم ہو جاتی ہے. سو اگر کسی کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہو کہ یار بندہ تو اچھا تھا،
ہماری نالائقی تھی کہ ہم نے اس کو بات نہیں سمجھائی. مطلب بڑا آپ دیکھیں نا, مطلب جیسے جھوٹے لپاٹیے لوگ ہیں ہم, لیٹس فیس اٹ. کوئی سن تو نہیں رہا دوسرا, ہم جانتے ہیں بھائی ہم کیا لوگ ہیں, فراڈ لوگ ہیں ہم. تو ہمیں دیکھ کے کون اسلام سے امپریس ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے درمیان کوئی غیر مسلم چلا گیا تو یار میں اللہ سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ خدایا ان کو بھی معاف کر, ہم کو بھی معاف کر. انہوں نے نہیں مانا, ہم نے نہیں منوایا. سو یہ اصل میں جب اعلان ہو جاتا ہے کہ کوئی فرد یا کوئی قوم اس قابل نہیں ہے کہ وہ اب ایمان لائے اور خدا کا فیصلہ آ گیا ہے, تو تب یہ دعا ہوتی ہے جس کو آپ بد دعا کہتے ہیں, کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو نے اس لیے کیا کہ یہ اس کے نتیجے میں بھٹک گئے, اس کے نتیجے میں یہ تیرے راستے سے ہٹ گئے, اور اب ان کے مال کا بھی ستیہ ناش کر دے اور ان کے دلوں پر بھی مہر کر دے, تاکہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. قال قد اجیبت دعوتکما, فرمایا اللہ نے کہ تمہاری دعوت تم دونوں کی قبول ہو گئی, یعنی تمہاری دعا. یہ وہی بات ہے, معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کا مزاج, ان کی اسیسمنٹ, ان کی ایکسپیکٹیشنز اور اللہ کا فیصلہ یہ میچ کرتا ہے عام طور پر. ادھر انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ بھائی دے آر اے گون کیس, اور یہ بات کہی اور اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے. یہ ہوتا ہے, یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا, دعائیں بھی خاص طور پر جو دل سے نکلتی ہیں, وہ اصل میں اللہ کا فیصلہ نکلتا ہے. بعض اوقات آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو حلق سے ہی نہیں نکلتی, بڑا زور لگاتے ہیں, مالش کرتے ہیں, اٹ ڈزنٹ کم آؤٹ آنیسٹلی. اور بعض اوقات ایسے نیچرلی نکلتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایفرٹ لیس, بغیر کسی ایفرٹ کی ہوتی ہے. خدا کے فیصلے ہوتے ہیں بھائی. تو یہ جو دعا ہے, وہ ایک صاحب نے پچھلی مرتبہ پچھلے دنوں میں مجھ سے پوچھا کہ دعا کی کیا ضرورت ہے, اس کے اللہ تعالیٰ تو اس نے سب کچھ کرنا ہے جو کرنا ہے. میں نے کہا یہ دفتر جانے کی کیا ضرورت ہے, اس نے جو دینا ہے وہ دینا ہے. خدا کا فیصلہ ہے کہ آپ کو رزق ملے گا جب آپ دفتر جائیں گے, دے گا وہی. خدا کا فیصلہ ہے وہ آپ کو دے گا جب آپ دعا کریں گے, دے گا وہی. تو آپ نے دعا کرنی ہے, اس سے مانگنا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس نے سننا ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے. تو ادھر دعا ہوئی, ادھر دعا قبول ہو گئی. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ اور دعا دونوں میچ کر گئے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے. فاتبعہم فرعون وجنودہ, تو پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے. بغیم و عدوا, یہ پیچھا کیا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے. حتی اذا ادرکہ الغرق, یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے والا ہو گیا, ڈوبنے لگا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ کوئی الہ نہیں سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں فرما برداروں میں سے. یہ وہ بات ہے کہ جب عذاب آ گیا اور فرعون نے اس کو قبول کر لیا. میرا خیال ہے یہیں سے پڑھیں گے آئندہ. میں اب آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں, میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 71 سے, 71 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, اور پڑھ کر سنائیے ان کو نوح کی داستان. اذ قال لقومہ, جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا. یا قوم, اے میری قوم کے لوگو. ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ, اگر تم کو میرا تمہارے سامنے کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ذریعے سے میرا یاد دہانی کرانا, کبر علیکم, تم پر بھاری ہے.
دشوار ہے. فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا. فاجمعوا امرکم، تو تم اپنے تمام معاملات کو اکٹھا کرو، فیصلوں کو. وشرکاکم، اور تمہارے شریکوں کے بھی. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہارے اس فیصلے میں تمہارے لیے کوئی رکاوٹ گھٹن نہ ہو. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر تم کر گزرو میرے خلاف جو تم نے فیصلہ کیا ہے، اور مجھے بالکل مہلت نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا. فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کسی معاوضے کا تو سوال نہیں کیا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور جو اس کے ساتھ تھے. فی الفلک، کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو بعد میں رہنے والا جانشین بنا دیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَانظُرْ، تو دیکھو. کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا ہوا خبردار کیے جانے والوں کا انجام. ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد بہت سے رسول. الی قومہم، ان کی قوم کی طرف. فجاؤہم بالبینات، تو وہ آئے واضح نشانیوں کے ساتھ. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، تو ایسا نہ ہوا کہ وہ ایمان لاتے اس پر کہ جس کو وہ جھٹلا چکے اس سے پہلے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح سے ہم مہر کر دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر کہ جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو. الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھے. فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے. قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. قال موسیٰ، فرمایا موسیٰ نے. اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم کہتے ہو حق کے بارے میں جب کہ وہ آ گیا تمہارے پاس. السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے واقعی. ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہو سکتے. قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا کہ کیا تم آئے ہو ہمارے پاس اس لیے کہ ہٹا دو ہم کو اس سے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا. لتکونا وتکون لکم الکبریا، اور تمہارے لیے ہو جائے بڑائی فی الارض، اس ملک میں، سرزمین میں. وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے، تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے کہا کہ تمام بڑے ماہر جادوگروں کو لے آؤ. فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے. قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ نے کہا. القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم کو ڈالنا ہے. فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا. قال موسیٰ، فرمایا موسیٰ نے. ما جئتم بہ السحر، جو چیز تم لے کے آئے ہو وہ تو جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کو باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فساد مچانے والوں کے کام نہیں سنوارے گا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ نے حق کو حق کر کر دکھایا اپنے فیصلے سے، اگرچہ کہ مجرموں کو یہ کیسا ہی ناگوار کیوں نہ ہوا.
فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، تو نہیں ایمان لائے موسیٰ پر، نہیں مانا موسیٰ کو سوائے کچھ نوجوانوں کے ان کی قوم میں سے، اس خوف کی وجہ سے کہ جو فرعون اور اس کے سرداروں کا تھا کہ کہیں وہ ان کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، ستائیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون زمین میں بڑا جابر تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ نے، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اے میری قوم کے لوگو اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی فرما بردار ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب تو ہم کو ظالم لوگوں کے لیے فتنہ، یعنی ان کے برے عمل کا نشانہ نہ بنا، ان کے ظلم کا نشانہ نہ بنا۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور نجات دے ہم کو کافر لوگوں سے، کافر لوگوں کی قوم سے۔ وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف، ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم بناؤ اپنے قوم کے لیے شہروں میں گھر مقرر کرو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ اپنے ان گھروں کو قبلہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیں۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ نے، ربنا انک آتیت فرعون، اے ہمارے رب تو نے فرعون کو دیا، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتم و اموالا فی الحیات الدنیا، دنیا کی رونق اور دنیا کی زندگی کے مال اسباب۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ بھٹک جائیں تیرے راستے سے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب تو ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے۔ وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تو وہ ایمان نہیں لائیں، تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ وقال قد اجیبت دعوتکما، فرمایا اللہ نے کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، قبول کر لی گئی۔ فاستقیما، تو تم ثابت قدم رہو۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور تم ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرو جو کچھ نہیں جانتے۔ یہیں تک رکھتے ہیں، 90 سے شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ آئیے جناب، آپ لوگوں کو جب کبھی کوئی ٹیلی فون آئے، اس علاقے سے اتنے دور چلے جائیں کہ آپ کی آواز کسی میں بھی بول رہا ہوں اور آپ بھی بول رہے تو ایک مقابلہ ہوگا، آپ کو آواز نہیں آ رہی، میں بھی کھیل رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ریسنٹلی آئی ریڈ این آرٹیکل by a very well-known Malaysian woman who was very extremely bright and very competent, and she became the head of her organization and had about 14-15 men and women working under her. So after some time, she got this pressure from the ulama that this is a complete sin, you're not supposed to be the head, you're not supposed to be brighter than the men. So she has written articles saying that I have been trying to find out from different scholars, am I committing a sin because I'm better qualified than them, I'm leading the company, but at the same time I've been told that no, you cannot be better than the men and you're supposed to be just staying at home. So I want to know that in Islam,
where does it say that the women cannot be as good or as intelligent or as bright as the men and be equally brilliant in their work? آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں لکھا ہوا ہے، اور یہ سورہ احزاب کی کچھ آیات میں بیان کیا گیا ہے. چونکہ آپ نے سوال یہ پوچھا تو میں نے اس کا جواب دیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں، میں یہ نہیں مانتا. اصل میں قصہ یہ ہوا ہے کہ ایک ہے دین اور ایک ہے دین کا نیریٹو، دین کی انڈرسٹینڈنگ. دین کی انڈرسٹینڈنگ جب لوگوں کی بن جاتی ہے تو پھر پتہ نہیں کیا چکر ہے، چونکہ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ وہ صحیح بات کو سمجھیں. پروبیبلی اس لیے دلچسپی نہیں ہوتی ان کو کہ ان کو انکریج نہیں کیا جاتا، ان کو ڈرا دیا جاتا ہے. تم نے اگر سوال پوچھا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور فلاں فلاں، دل سخت ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے ہاں بعض وجوہ کی بنا پر یہ اوپینین بن گیا کہ خواتین مردوں سے کم انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں. حالانکہ یہ سری جھوٹ ہے. اگر کسی کا واسطہ خواتین سے کہیں پڑا ہو تو یہ جان سکتا ہے کہ مرد تو بیچارہ بالکل پلو ہوتا ہے. اور یہ ان کا امپریشن ہو گیا کہ خواتین کو اپنے گھروں میں بند کرنا ہی دین کی اصل اسپرٹ ہے. اصل بات کیا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت 282 میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب آپ وہ وٹنس بلائیں کسی دستاویز ڈاکومنٹ کو لکھنے کے لیے، دو گواہ بلائیں، تو آپ وہ گواہ مردوں ہی کو بلائیں. اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ جب آپ نے گواہ خود بنانے ہیں، خود ارینج کرنے ہیں، تو پھر آپ خواتین کو کیوں زحمت دیں؟ اس لیے کہ بعد میں جا کے آپ کو بار بار عدالت میں جانا ہوگا. تو ان کو بودر نہ کریں. اور اگر دو مرد ہیں ہی نہیں، اگر کسی بستی میں دو مرد ہیں ہی نہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اور مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ باقی سارے مرد گلی ڈنڈا کھیلنے چلے گئے ہیں اور کہا ہے کہ یہ تم ادھر ہی رہو. تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے. اب یہ قرآن نے اس کو بیان کیا تو لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اسلام میں جب کبھی گواہی کا سوال پیدا ہوگا تو ایک مرد کی دو عورتوں کے برابر گواہی ہوگی، اور جہاں 4 گواہیوں کی ضرورت ہے وہاں 4 مرد اور 8 عورتیں. جہاں 2 کی ضرورت ہے وہاں یا 2 مرد یا 4 عورتیں، یا ظاہر ہے کہ ایک ان کا اسی طرح سے ایکویولنٹ. ایک پھر اس کے بعد ایسی حدیث بھی بیان ہوتی ہے جس کا لوگوں نے یہ مفہوم سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہیں، یعنی وہ دین میں بھی ناقص ہیں اور عقل میں بھی ناقص ہیں. تو ادھر 1:2 کا ریشو، ادھر حدیث کا یہ بیان، ادھر بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں آدھا حصہ، تو سب مقدمہ واضح ہو گیا. اور جی اب گل مک گئی، بات بالکل صاف ہو گئی ہے. اور خواتین کو اچھا گھر میں رہنے کا کیا ہے؟ سورہ احزاب میں یہ بیان کیا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کو ٹارگٹ کیا یہودیوں نے اور منافقین نے کہ ان کے گھرانے کو کا سکینڈل بنایا جائے اور مشہور کیا جائے اور گند اچھالا جائے
آپ سوچئے کہ دین تھا کیا بھائی؟ دین پیغمبر کی ذات تھی، آپ کا خاندان تھا، تو اس خاندان کے افراد، ان کی ازواج مطہرات کو اس میں ملوث کیا جائے اور لوگ جائیں ان کے گھروں میں جیسے جایا کرتے تھے اور باہر آ کے کہیں جی انہوں نے مجھ سے ایسے بات کی تھی، وہ تو وہاں پھنسی، اللہ معاف کرے کیا کیا چیزیں انہوں نے فضول سوچی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ اعلان کیا کہ پیغمبر کی بیویوں، اگر تو تم اس وقت چھوڑنا چاہتی ہو تو بغیر کسی بلیم کے چلی جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر تم ہمارے پیغمبر کے گھر میں رہنا چاہتی ہو تو پھر اب کے بعد تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی کرنی ہوگی. اپنے گھروں میں رہو، کوئی تم سے ملنے کے لیے آئے اور چیز مانگے تو حجاب کی اوٹ سے مانگے. تم اگر بات بھی کرو تو اپنی زبان میں نرمی نہ کرو کہ کہیں وہ کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ کوئی امید رکھ کر اور اس کو کچھ ایسے کر لے. اس سب کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے پیغمبر کی گھر والیوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک صاف کر دے. تو یہ پوری بات بیان کی گئی ہے. اس میں لوگوں نے کہا کہ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی عورتوں کی آئیڈیل ہیں، اس لیے جو انہوں نے کیا وہی آئیڈیل ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سورہ نور میں الگ سے اللہ نے ایک جنرل شریعت عام حالات کے لیے بیان کی ہے، جس میں مردوں اور عورتوں کے انٹریکشن میں جو آداب ہونے چاہیے ان کو بیان کر دیا ہے. وہ ایک اسپیشل کیس تھا جس کو بیان کر دیا کہ وہ ایک اسپیشل کیس ہے. یہ ایک عمومی یونیورسل بات تھی جس کو الگ سے بیان کر دیا. تو اس سے بھی ایک نیریٹو بن گیا. اب میں مختصر آپ کے سوال کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں یا مرد عورتوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. ویری کرتا ہے. کسی گھر میں جائیں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں اور کسی میں جائیں تو ان کو دیکھتے ہیں. وہ ایکسل کر رہی ہے یا وہ ایکسل کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ فرام کیس ٹو کیس، فرام ہاؤس ہولڈ ٹو ہاؤس ہولڈ اٹ ویریز. یہ جو اس میں بیان ہوا ہے گواہی کا معاملہ، یہ میں گزارش کروں کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے درمیان جب یہ جھگڑا ہو جائے کہ شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے تو اللہ نے بیوی کی گواہی کو شوہر کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ وزنی اور بھاری قرار دیا. سو یہ ایک سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. ایک خاص پرٹیکولر کیس کہ جب آپ کو کسی فائنینشیل میٹر کی دستاویز لکھنی تھی اس زمانے میں، جس زمانے میں خواتین فائنینشیل میٹرز میں انٹرسٹ نہیں لیتی تھیں، تو یہ کہا گیا کہ 2 لے آؤ تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھ کو آپ کبھی کسی ایسی گواہی میں لانا چاہیں کہ جس میں مجھے کہیں مثال کے طور پر باورچی خانے میں جانا ہو یا بچوں کی، چھوٹے بچوں کی نگہداشت کے بارے میں کچھ بتانا ہو، میرے ساتھ 2-3 مرد اور کر دیں، میں تو بھول جاؤں گا. اٹ از اے میٹر آف انٹرسٹ. اس زمانے میں یہ ایک خاص ماحول تھا جس میں خواتین ان معاملات میں دلچسپی نہیں لیتی تھیں. اور دوسری بات میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ ہے، اب مشکل یہ ہے کہ یہ چیز چونکہ نیریٹو بن گیا ہے کہ دین یہی ہے، تو اس لیے ظاہر علماء یہی بات کرتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اللہ کی کتاب سے سمجھیں اور اس کو ڈسکس کرتے رہیں. اور یہ جھگڑا وگڑا مجھے پسند نہیں ہے. انہوں نے کو یہ کہا، انہوں نے یہ منہ توڑ جواب دیا، انہوں نے اس کے اوپر یہ الزام لگایا. نہیں، ہم سمجھانا چاہیے. ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں آپ کی بات میں ہمیں یہ فلا نظر آتا ہے، اس میں ہمیں یہ کمزوری نظر آتی ہے. دین میں تو یہ بھی بتایا گیا ہے. دین میں تو بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ تھی. دوسرے جو صحابہ کرام تھے ان کو وہ روک دیتی تھی. ہماری بات غلط ہے. ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک کسی صحابی کی ایک حدیث کوئی لے کے آیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اگر کسی مرنے والے کے مرنے پر
رونے والیاں روتی ہیں تو مرنے والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ قرآن تو کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قصور رونے والیوں کا ہے اور مرنے والے کے اوپر اس کا عذاب ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک یہودی مرا، اس کا جنازہ جا رہا تھا اور ادھر عورتیں رو رہی تھیں. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو ادھر یہ رو رہی ہیں، ادھر اس پر عذاب ہو رہا ہے. ان صاحب نے دونوں کو مکس کر دیا. تو یہ ایک خاتون تھی. میں جواب دے دیجیے. Question یہ تھا کہ آپ this lady was worried that because she was heading an organization with men under her and was starting being condemned by other men, you are a sinner. That was the main thing. Where has this come from? میرا اسی سے وہ ریلیٹڈ ہے. کین بی ریلیٹ دس ٹو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شی واز اے بزنس وومن. سو شی اینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں پتہ ہے ناقص ہماری اسے، وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بگننگ ہی لرنڈ سو مچ فرام ہر کہ اب یہ میرا وہ نہیں ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ امہات المومنین کو کہ وہ ہٹ جائیں اور وہ، تو کیا ڈڈ شی اسٹاپ؟ واز دیٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ اور لیٹر نا؟ تو دیٹ ایگزامپل از رائٹ دیئر فار اس کہ شی واز اے بزنس وومن. دیکھیں، وہ پہلی بات جو مجھے کہا گیا کہ میں نے مس کر دی، اس کی وجہ اگین ایک اور بات ہے. قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 32 یا 34 میں مشہور آیت ہے، مگر نمبر کو میں بھول گیا ہوں. الرجال قوامون علی النساء. اس کا ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں، قوام ہیں، باسز ہیں. تو اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں. نہیں، یہ ایسے نہیں ہے. یہ شوہر اور بیوی کے رشتے کو بیان کیا گیا ہے، نہ کہ تمام مرد تمام عورتوں کے اوپر ایسے ہیں. تو کوئی اگر خاتون باس بنتی ہیں، اگر وہ اسی پیٹرن پر، اصول پر کہ جو ڈسیشن میکنگ کا پیٹرن ہے وہ بنتی ہیں، تو یہ کوئی دین کے خلاف چیز نہیں ہے. ہمارے تاریخ میں حضرت عمر ہی کے دور میں ایک خاتون مدینہ کی مارکیٹ کی باقاعدہ وہ تھیں، سپروائزر تھیں، جو ڈسیشنز لیتی تھیں، لوگوں کو باقاعدہ ختم کروا دیتی تھیں ان کے کاروبار کو. یہ تم غلط کر رہے ہو. شی واز دا باس. سو اس طرح کی کوئی چیز نہیں. آپ نے فرمایا تھا یہی ہماری وہ انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ عورتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بینگ سو انہوں نے چیزیں سیکھی ہیں. دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے جو دلائل جیسے بنتے ہیں ویسے ہی پریزنٹ کرنے چاہیے. میری خیال میں آئی کین بی رانگ، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال ڈائریکٹ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اصل میں وہ مدینے سے پہلے ہی انتقال فرما چکی تھی. یقیناً ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بڑا غیر معمولی تعلق تھا، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ شریعت تو بعد میں نازل ہوئی اور شریعت نے خواتین کو روک دیا. میں کہہ رہا ہوں نہیں روکا، کوئی بیان ہی نہیں ہے، کوئی ایسا بیان نہیں ہے. اور ہمارے ہاں اس شریعت کے نزول کے بعد بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں خواتین ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹلی اپنے آفیشیل کیپیسٹی میں ڈیسیشنز لے رہی ہیں اور لوگ ان کے ڈیسیشنز کے پابند ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ بس ایک ٹریڈیشن بن گئی، ایک تاریخ بن گئی، لوگوں کا ایک نیریٹو بن گیا، اور اس کے بعد جب وہ دین بن جاتی ہے نا کوئی چیز، اس کے بعد بڑی مشکل سے وہ ہٹتی ہے. یعنی یہ ہم مردوں نے نماز میں کچھ عرصہ پہلے ہی ٹوپی اتاری ہے، ورنہ ٹوپی دین تھا، اس کے بعد نماز نہیں ہوتی تھی. تو یہ بن جاتا ہے، ایک ٹریڈیشن بن جاتی ہے جس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہوتا، ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے. Yes, please. Yes. Come here.
Dr. Saab, regarding this question only, to just take it further, how is it now relevant in this day and age? Because those ayats came at a certain time period, under certain, the context. So how do we apply it now? یہی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس سوال کی امپورٹنس یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا، جیسے میرے ایک شاگرد نے مجھے ایک میسج کیا. اس شاگرد نے لم سے BSc کی اور پھر اس کے بعد مدرسے سے فارغ ہوا الحمدللہ، پورے 8 سال اس نے لگائے. اس نے کہا کہ یہ آپ کے جو استاد غامدی صاحب ہیں، یہ لگتا ہے کہ ہر آسان چیز کو دین بناتے ہیں اور ہر مشکل چیز سے پیچھا چھڑاتے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ایسا نہیں ہے. میں نے ان کو پھر کچھ مثالیں دیں. زکوٰۃ میں جو ان کا ویو ہے بڑا سخت ہے، ہر چیز پہ زکوٰۃ ہے، کوئی کنسیشن نہیں دیتے. اور یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ٹیکس بھی دیں اور زکوٰۃ بھی دیں اگر آپ نے ٹیکس اس میں سے نکالیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے ان کو کی مثالوں میں بیان کی. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ یہ اصول کہاں لکھا ہے کہ مشکل چیزوں کو اختیار کرو اور آسان چیزوں کو چھوڑو. اصول تو بالکل الٹ بیان ہوا ہے قرآن میں. اللہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. اور تیسری بات میں نے اس کو یہ کہی کہ میرے بھائی، تم کسی مسلمان کے بارے میں یہ گمان کر ہی نہیں سکتے کہ وہ جان بوجھ کر دین کو اپنی مرضی سے بدلتا ہے. دیکھیں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے فرام A to Z. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی ہے، یاد دہانی ہے، یہ بالکل طے ہے. لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس میں جتنے احکام آئے ہیں وہ سارے ہم سے بھی ریلیونٹ ہیں، ہم سے پریکٹیکلی ہم پر اپلیکیبل ہیں. ریلیونٹ تو ساری چیزیں ہیں. کیوں ریلیونٹ ہے، کیوں بیان ہوئی ہیں؟ اس لیے بیان ہوئی ہیں یہ باتیں کہ ہمارے سامنے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاریخ رہے، ہم اس کی تلاوت کریں اور یہ جانیں کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ کے پیغام کو کن حالات میں پیش کیا، کن کن مشکلات کو جھیلا، اور پھر اپنے اصل جو ٹارگٹ ان کو دیا گیا تھا اس کو اچیو کیا، اور دین مکمل ہوا اور دین ہمارے پاس آیا. پورے کا پورا قرآن اصل میں اللہ کے پیغمبر کی داستان انذار ہے، سرگزشت انذار ہے. یہ ہے پورے قرآن کا سبجیکٹ میٹر. اس سرگزشت انذار میں ایک حصہ وہ بھی ہے کہ جو ہم سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے، یعنی جس پر ہم کو عمل کرنا ہے. پتہ کیسے لگے گا؟ قرآن خود بتائے گا، قرآن سے معلوم ہو جائے گا. میں اس کی مثال آپ کو ہمیشہ دیتا ہوں، لیکن چونکہ گیپ زیادہ ہو گیا اس لیے انشاءاللہ آپ کو یاد ہی نہیں ہوگی، تو میں دوبارہ دے رہا ہوں کانفیڈنس کے ساتھ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. چنانچہ حضور کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا. ماؤں کے ساتھ نکاح تو نہیں ہوتا نا. یہ حکم قرآن میں آج بھی لکھا ہوا ہے. یہ حکم پریکٹیکلی ریلیونٹ نہیں رہا جب حضور کی آخری زوجہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہوگی. اب اس کی کوئی پریکٹیکل ریلیونس نہیں ہے، مگر وہ ہمارے لیے اس کے باوجود قابل احترام ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں یہ بات کہ قرآن میں جو کچھ بھی حکم لکھا ہوا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہم کو ہمارے پر اپلیکیبل ہے، یہ ایک تھیوری ہے،
جو انسانوں نے بنائی ہے. اس کو آپ قرآن پر امپوز نہیں کر سکتے. قرآن کو بولنے دیں جو وہ بولتا ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں حکم ایک زمانے کے لیے تھا تو مجھ سے آپ یہ ضرور سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں. میں نے اس کے جواب دینے کی کوشش کی. آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, مگر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان احکام کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ بیان کی کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر سے وہ جو یہود و منافقین کی گندگی ہے سازش کی, اس کو دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. اے پیغمبر کی گھر والیوں, یہ قرآن بیان کر رہا ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے ہے ہی نہیں. سو اس ساری ڈسکشن کو قرآن کے اندر جا کے اس کی روشنی میں کرنا چاہیے, اور اس بارے میں نیوٹرل ہونا چاہیے کہ کوئی حکم ہر زمانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کوئی حکم خاص اس زمانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ہم بہت زیادہ جذباتی اور بائسڈ ہو گئے اس کے لیے کہ ہر حکم ہر زمانے کے لیے ہو, اس کے بعد ظاہر ڈسکشن آگے نہیں بڑھ سکتی. تو میں نے ایک مثال دے کے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر حکم ہر زمانے کے لیے ہے ہی نہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس زمانے میں. مثال کے طور پر ایک اور مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں سورہ نساء میں ایک بڑی لمبی آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم سفر کے لیے نکلو, خاص طور پر جہاد کے لیے, اور نماز کا وقت آ جائے تو پھر تم یہ نماز پڑھو. اب یہ جو نماز ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرائیں, آدھے لوگ نماز پڑھیں, آدھے لوگ سیکیورٹی فراہم کریں. پھر وہ آدھے جو سیکیورٹی فراہم کر رہے تھے وہ نماز پڑھے, اور بقیہ آدھے کے جو نماز پڑھ رہے تھے وہ سیکیورٹی فراہم کریں. اس اثناء میں حضور امامت کراتے رہیں. یہ اب ریلیونٹ نہیں ہے. کوئی اور انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے اگر لوگ نماز نہ پڑھیں تو کہیں یہ ہماری نماز کا کیا ہوا, ہمیں تو محروم کر دیا گیا. یہ پیغمبر کی ذات تھی, یہ تو ابو بکر اور عمر بھی نہیں تھے. ان کے لیے اللہ نے یہ خاص آیت نازل کی اس لیے کہ سب کو شوق تھا, اور بجا طور پر شوق تھا کہ یار اللہ کی خاطر اب نکل رہے جہاد کے لیے, اور اس سفر میں یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت سے محروم ہوں. تو خدا تعالیٰ نے ان کے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے وہ ایک خاص نماز بتائی جس میں حضور سائملٹینیسلی دونوں گروپس کو نماز پڑھاتے ہیں. ایک نے نماز پڑھی وہ پیچھے ہٹ گئے, دوسرے نے نماز پڑھی وہ آگے آ گئے. اس کی عملی شکل کیا ہے یار, یہ مجھ سے نہ پوچھیں, میں اس کی تیاری کے ساتھ نہیں آیا ہوں, کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ شکلیں بیان کی جاتی ہیں. بٹ دس از واٹ دا قرآن سیز. میں نے صرف ایک اور مثال دی آپ کو کہ یہ آج کے لیے ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں یہ پیر صاحب ہیں, ان کی پیچھے سب نماز پڑھنا چاہتے ہیں. نہیں, کوئی ایسے پیر صاحب نہیں ہے, وہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس لیے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ لیٹ دا قرآن ڈو دا ٹاکنگ. قرآن کو بات کرنے دیں, اور میں اور آپ ان دلائل کی روشنی میں یہ دیکھیں, اور خارج کے اس فلسفے کو قرآن پر مسلط نہ کریں کہ قرآن کی ہر آیت پریکٹیکلی ہر زمانے کے لیے اپلیکیبل ہونی چاہیے. نہیں, قرآن کو بتانا چاہیے کہ کیا اپلیکیبل ہے اور کیا نہیں. جی جی, آج آپ کی ہیلپ مجھے ایکچولی آپ سے دو سوال پوچھنے ہیں, یہ جو ابھی ساری ڈسکشن ہوئی تھی اس سے ریلیونٹ. ایک تو یہ کہ آپ یہ جو آیتیں ہمیں بتا رہے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور اور بھی بہت ساری آیتیں ہوں گی, تو اگر یہ آئی مین فرسٹ تھنگ فرسٹ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن از فار آل ٹائمس, اور پروفٹ کی ٹیچنگس اور قرآن یہ ہمیشہ کے لیے, اور اب کوئی پروفٹ نہیں آئے گا اور کوئی کتاب نہیں آئے گی. سو اب اس بیس لائن پہ ہم پھر سپیریئر بھی بن جاتے ہیں, اینڈ پھر ہماری کتاب اینڈ رسول بھی آبویسلی وہ سپیریئر ہو جاتے ہیں. آئی مین ہم سمجھتے ہیں اس طرح. اینڈ دین قرآن A to Z لگتا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے. بٹ آپ جو یہ آیات بتا رہے ہیں, اور بھی کچھ ہیں آیات جو آپ نے پہلے بھی کبھی مینشن کی ہیں, I'm sure اس کے علاوہ بھی بہت ہوں گی, تو وہ اگر ریلیونٹ نہیں ہے تو then those ayats should not be part of Quran. پھر وہ تو ایک ایکسٹرا نہیں مجھے لگتا ہے اس کی اور فردر ایکسپلینیشن ہونی چاہیے. پھر یہ آیات
کیوں ہے قرآن کا حصہ؟ پھر یہ ہونی نہیں چاہیے تھی ان دا فرسٹ پلیس. میرا یہ سوال ہے. اور سیکنڈ کوشچن اس کے وہ آپ نے جو بھی آیات ساری مینشن کی ہیں دیٹ از فائن, بٹ اگر میں ایک فیمنسٹ ہوں اور میں قرآن پڑھتی ہوں اور جو میں نے جتنا قرآن پڑھا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ قرآن میں جیسے یہ انہیریٹنس والی آیات ہیں, یا آپ بے شک فائنینشیل میٹرز آپ کہہ لیں, بٹ ہے تو نا بات کہ ایک وٹنس اور عورتیں 2 وٹنس ہوں گی. اور بھی دربا والی آیت ہے, ٹھیک ہے کہ ایون ہسبینڈ وائف کے پرٹیکولر سچویشن میں قوام ہے آدمی, تو کیا اس کو سارے رائٹس مل گئے ہیں کہ وہ پھر وہ رائٹس استعمال کریں جو آپ وہ حال بیوی کا کرتے ہیں؟ آئی مین باقی سچویشنز کو چھوڑ کے وہ اس سچویشن میں ہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ تو بہت کلیئر آیتیں ہیں. ان کی انٹرپریٹیشن آپ کتنا بھی گھما لیں, کتنا بھی سافٹ ہو لیں, دے آر کوائٹ کلیئر آیاتس. اور ان آیات کو تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس ٹائم پیریڈ کے لیے تھیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے اینڈ آف ٹائمز کے لیے ہیں, اور سب اپلائی بھی کرتے ہیں, اینڈ آف ٹائمز تک ہی اپلائی کریں گے. پھر آپ لیکن مجھے شیئر کیوں ہاف ملے؟ وائی ناٹ ایکول ٹو مائی بردر؟ پلس کیوں میرا ہسبینڈ, بہت سی سچویشنز میں پریکٹیکلی اپنے آس پاس دیکھتی ہوں کہ ہسبینڈس کیپیبل نہیں ہوتے ہیں, چاہے وہ ان کو آپ فائنینشلی کہہ لیں کہ وہ انکیپیبل ہیں, اس کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں, وہ نہیں ارن کر سکتے, اور میں بھی مینٹلی دے آر ناٹ کیپیبل کہ کوئی ایک مائنر بھی ڈیسیژن لے سکیں. اور عورتیں بہت ان سے زیادہ ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے, اللہ نے ان کو دی ہے. تو اب بٹ سنس انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے تو وہ سپیریئر ہیں, وہ فائنینشلی بھی نہیں سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کی مرضی وہ جو بھی کریں بیوی کے ساتھ. سو وائی ناٹ بٹوین ہسبینڈ اور وائف وی کین ڈیسائڈ وٹ ایور رولز وی پلے. کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے انہوں نے اگزامپل دیا, اگر وہ اتنی اللہ نے اس کو اتنا سپیریئر بنایا ہے مینٹلی, اینڈ شی ہیز گون اپ ٹو دیٹ شی ہیز کراس دیٹ لیڈر, اور اس نے پورا کر کے وہ ایک اسٹیج پہ پہنچی. ہو سکتا تھا ان کے ہسبینڈ نہیں اتنا ارن کر سکتے تھے, سو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یو برنگ فوڈ آن دا ٹیبل اینڈ آئی ڈو سم تھنگ ایلس ٹو کنٹریبیوٹ ان دا ہاؤس. چاہے وہ آپ بچے کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ ہی کر رہے ہو, یا وٹ ایور جو بھی جابس ہم سمجھتے ہیں ایسوسیٹیڈ ہے عورت کے ساتھ. تو قرآن بھی اگر یہی کہتا ہے کہ آدمی کا رائٹ زیادہ ہے, اور دنیا بھی یہی کہتی ہے, دین ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ ایک ڈیوائن کتاب ہے. اف آئی بلیو دیٹ دس از اے ڈیوائن بک, آپ کتنی بھی نایتوں کو گھما لیں, آنیسٹلی میں نے خود گھمانے کی بہت کوشش کی, عربی سے کر کے لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, 50 انٹرپریٹیشنز اٹھا لیں, but you cannot fight against these ayats. These are quite clear ayats telling me کہ میرا husband 4 شادیاں کر سکتا ہے اور میری permission کی بھی ضرورت نہیں ہے. And what else can I do? Permission زبردستی لینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیا میری اسٹینڈنگ ہے سوسائٹی میں؟ اور یہ ساری آیات پڑھ کے ہمارا جو ایسٹرن یا سب کانٹیننٹ کا آدمی ہے, آپ دیکھیں کہ ساری انٹرپریٹیشن ان کو کہاں لے کے جاتی ہیں. look at their mindsets. ایون میرا بھائی بھی یہی کرے گا اور میرا ہسبینڈ بھی یہی کرے گا. آئی مین کم آن, مجھے صرف یہ تھوڑا سا مے بی ہم انٹرپریٹیشنز میں غلطی کر رہے ہیں. دس از ون ایک ہی سوال ہے کہ اگر اوکے آئی جسٹ کنکلوڈ کر دیتی ہوں کہ اگر آس پاس کی سوسائٹی بھی یہی کہہ رہی ہے اور میری ڈیوائن بک بھی مجھے یہی کہہ رہی ہے کہ تمہارا کیا اسٹیٹس ہے, تو دین آئی مین ویئر ڈو آئی اسٹینڈ؟ کوئی دروازہ جیسے کھلا ہے پچھلا. دیکھیں جی, گزارش یہ ہے, یعنی یہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی خواتین ماشاءاللہ تقریر کرتی تھیں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں, فیمنسٹ کیا ہوتا ہے. آدمی کو سچائی سمجھنی چاہیے. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن سمجھیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ قرآن کو خالی و ذہن ہو کے نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. فیصلہ کرنا ہے ہم نے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. میں ایک ذاتی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. یہ بھی چھوڑ دیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ.
مجھے تو دلچسپی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر جو کہہ رہی ہے وہ مجھے کرنا ہے, نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. درمیان کی کوئی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے. تو آپ جب قرآن کو پڑھیں گے, اور یہ سارے کویسچنز آپ کے ریلیونٹ ہیں, مگر ان میں جو مجھے پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میں بتاتا ہوں آپ کی باتوں میں کیا مجھے پرابلم. ایک تو یہ آپ نے فیمنسٹ کا, اس کو چھوڑ دیں. میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں دیانتداری سے, اور کیا سمجھنا چاہتا ہوں, یہ اللہ کی کتاب ہے, واقعی ہے, تو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی سخت بات ہے کہ میں یا کوئی اور آیات کو گھما رہا ہے, اللہ اکبر, جس کا مطلب یہ ہے کہ آیت تو کچھ اور کہہ رہی ہے. نہیں تو آپ نے 2 مرتبہ کہا, حالانکہ سافٹ نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ نہیں وہ میرے پاس آ گیا مائک, میرے پاس ہے نا, ہاں. تو اور میری باری ہے جی, کہ وہ گھمانا کیا, اللہ معاف کرے جی, بندہ جا کے کوئی اور گلی ڈنڈا کھیلے بجائے اس کے کوئی قرآن پڑھائے, کہ اگر وہ گھمانا چاہتا ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ عورت کا شیئر آدھا ہے؟ جب ایک بندہ مرتا ہے اور والدین کو چھوڑ کے جاتا ہے تو ماں کا بھی شیئر 1/6 ہے, باپ کا بھی 1/6 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ مرنے سے پہلے, بندہ یا بندی, یہ دیکھتا ہے کہ میرے شیئرز میں کوئی حصہ باقی رہ گیا ہے, آدھا یا 1/3, تو وہ کوئی اور قریبی رشتہ دار ایک رشتہ دار کو اپوائنٹ کر دیتا ہے, جس کو کلالہ کہتے ہیں, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ کلالہ کون ہوگا, وہ یا کوئی خالہ ہوگی, یا کوئی ماموں ہوگا, یا کوئی پھپھو ہوگی, یا کوئی چچا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جس کو بھی تم اپوائنٹ کرو اس کو 2/3 ملے گا, باقی 1/3 ایکولی ڈیوائیڈ ہوگا بقیہ تمام اس کیٹیگری کے رشتہ داروں میں, یعنی خالاؤں میں اور ماموؤں میں. تو کوئی مرد عورت کا فرق نہیں, فرق بیٹے اور بیٹی کا ہے. کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتا دی. اس لیے ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم میں سے کون تمہارے لیے, یعنی کون رشتہ دار تمہارے لیے منفعت, یوٹیلیٹی کے لحاظ سے زیادہ بڑھ کر